میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹی پل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلی خبر انتہائی افسوسناک ہے. ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن جو پاسٹ ٹریک ریکرڈ ہے اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی جو اس وقت یک طرفہ خبر آئی ہے، میرا یعنی دل تو نہیں چاہ رہا یہ بات کرنے کو، لیکن مجھے یہ بظاہر سچ خبر معلوم ہو رہی ہے. ایران کے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں علی لارجانی، ان کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے جی اسرائیلی میڈیا نے. اور ان کی شہادت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان کا نام تو نہیں دیا، لیکن جو اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس ہے اس کی طرف سے بھی نیتن یاہو کی ایک تصویر جاری کی گئی ہے، جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس کے ایک ملٹری بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی احکامات دے رہا ہے. اور سیمز لائک کہ یہ پرانی کوئی ان کی ہے تصویر، لیکن جس میں وہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اس نے نیتن یاہو نے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے جاری کیا جی. اچھا، یہ کب سے جی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں؟ یہ جی ہے سال 2025 سے. اور اس ٹائم دیکھا جائے تو یہ کافی سینئر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اور حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو یوم قدس کے موقع کے اوپر ریلی کے اندر بھی یہ موجود تھے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ان کے نام کے اوپر باؤنٹی رکھی گئی، یعنی انعام رکھا گیا. اور اپ ٹو $10 ملین جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے یہ انعام رکھا گیا جو انٹیل دے. لیکن وہ انٹیلیجنس کیا دینی تھی؟ وہ تو ہی ہمسیلف وہاں پر یوم قدس کی ریلی کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے بیان بھی دیا تھا، وہاں پر اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. تو علی لارجانی نے جو ہے نا بیسیکلی 2008 سے 2020 تک یہ اسپیکر رہے ہیں جی پارلیمان کے، ایرانی پارلیمان کے یہ اسپیکر بھی رہے ہیں. اور یہ اسپیکر کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو انہوں نے 2005 سے 2007 تک جو ایران کی طرف سے جو نیوکلیئر ٹاکس تھیں اس کا بھی یہ حصہ رہے. تو ہی واز اے ویری ویل ایکسپیرئنس مین. اس طرح ان کے جو ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کے بھی وہ ہیڈ رہ چکے ہیں. تو ہی واز اے ویری ایکسپیرئنس مین. موجودہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے ایران کی، اسپیشلی آفٹر آیت اللہ خامنائی، یہ کافی ایلڈرلی جو ان کا ایک رول تھا، ان کا ایک رول یعنی کافی ایک فیملی کے یا ایک ملک کے ایلڈر کا تھا. تو اگر ان کا شہادت ہوگی اور یہ خبر درست ہے تو یہ یقینی طور کے اوپر ایران کا بہت بڑا نقصان ہے. اور اس سے متعلق ایک ان کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے، ان سے اپنے ہاتھ کی تحریر سے ایک ٹویٹ بھی ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے. یہ اس سے پہلے اسرائیل یہ دعویٰ کر چکا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ابھی جب رمضان مبارک میں اندر ہی جب آیت اللہ خامنائی کا شہادت کی خبر ملی تھی تو پورا دن وہ خاموشی رہی. پھر اس کے بعد سحری کے وقت آیت اللہ خامنائی کی ایک سٹیٹمنٹ، ایک ویڈیو جاری ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر صبح جب اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ پتہ لگا جناب کہ وہ واقعی شہادت ہو چکی ہے، کنفرمیشن ہو چکی ہے. تو یہ ڈیورنگ جب کانفلکٹ، جب اس قسم کے حالات چل رہے ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جی. اس قسم کی یعنی فوراً ان کے کلیم کے فوری بعد جو ہے نا اس طرف بھی یعنی ایران یہ مان نہیں سکتا کہ جی ہاں ہمارے جو ہے نا فلاں جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے جو وہ اچیو کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل، وہ درست ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال جی، علی لارجانی کے جو والد تھے وہ ایک عالمی دین تھے. وہ عالمی دین تھے. ان کے جو والد تھے ان کا وہ بھی آیت اللہ تھے، یعنی آیت اللہ ہاشم عاملی. یہ ان کے بیٹے ہیں. اور ان کے 4 بھائی تھے جی جو کہ اہم عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں. بہرحال 2021 سے 2024 تک انہوں نے اپنے جو پریزیڈنٹ کے جو عہدہ ہے اس کے لیے نامنیشن فائل کیے تھے. بہرحال سماؤ وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے. لیکن علی لارجانی کے ساتھ ساتھ جو غلام رضا سلیمانی ہیں، ان کی شہادت کا بھی دعویٰ کیا ہے اسرائیلی میڈیا نے. یہ بھی جو ان کی پیرا ملٹری فورس ہے ایران کی، یہ اس کے چیف ہیں. یعنی یہ دونوں ٹارگٹس جو ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں ایران کے، بالخصوص موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ بالکل
چونکا دینے والی ہیں, پریشان کن ہیں اور تکلیف دہ ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ ناخوش ہیں جی نیٹو کے ممالک سے بالخصوص, اور اس کا وہ اظہار برملا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی نیٹو میں آنے کی, لیکن نیٹو میں ہم آئے اور اس میں جو کچھ ہم نے کیا, ہمارے جو پرانے الائز تھے ہم آج ان کو پرکھ رہے ہیں. انہوں نے برطانیہ کی مثال دی کہ انہوں نے کہا جی کہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی انہوں نے پرکھا ہے. ویسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صاف الفاظ میں پہلے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم سب سے طاقتور ہیں, ہماری سب سے بہترین فوج ہے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو یوکرائن وار کے اندر ہم آئے ہیں, ہمارا کیا تعلق ہے یوکرائن سے؟ یوکرائن کا تعلق تو یورپین ممالک کے ساتھ تھا. بہرحال وہ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. I mean, we're protecting them. We're working with them on Ukraine. Ukraine's thousands of miles away, separated by a vast ocean. We don't have to do that, but we did it. Well, Biden did it. I mean, I have to be honest with you. Biden got taken to the cleaners. But we worked with them in Ukraine. We don't need to work with them in Ukraine. And then they tell us that we have a mine ship around and they don't want to do it. I think it's terrible. No, I was very surprised. I told him, we requested 2 aircraft carriers, which they had, and he didn't really. اچھا جی, صدر ٹرمپ کے مطابق یہ بھی ہے کہ ایران بہت بڑا خطرہ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ ایران اس طریقے سے اوفینسو ہو جائے گا ٹوورڈز UAE, قطر, سعودی عرب یا کویت وغیرہ پر. یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سنیں. In the last 2 weeks, they weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی گفتگو سن لی تو بیسکلی اسٹیٹ آف ہارمز سے متعلق انہوں نے مختلف ممالک کو کہا کہ بھئی آپ آئیں اس کو کھلوانے کے حوالے سے. تو یورپی ممالک نے تو صاف انکار کر دیا ہے. انہوں نے تو یہ بات واضح کر دی ہے جی کہ یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی جنگ ہے, ہمارا یورپ کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. سو لہٰذا امریکہ جانے, اسرائیل جانے اور ان کی جنگ جانے. اور اسی پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ نالا دکھائی دے رہی ہے. لیکن بہرحال یہ جو 2 خبریں ہیں جی اس وقت وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. یعنی ایک تو علی لاریجانی صاحب کی شہادت اور دوسرا غلام رضا سلمانی کی شہادت جو ہے, یہ دونوں واقعات اگر درست ہیں, یہ دونوں خبریں اگر درست ہیں تو یہ بہت بڑے واقعات ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. کابل اور ننگرہار کے اندر جو ہے وہ سٹرائکس کی ہیں پاکستان نے, اور ان سٹرائکس کے بعد اس وقت جھوٹا پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا ہے جی افغانی میڈیا نے. اچھا, افغانی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا اور ساتھ ہی جناب انڈیا نے اپنی مذمت بھی جاری کر دی کہ جی پاکستان نے جو ایک بزدلانہ پاکستان کی کارروائی ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل جو کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. اب افغانستان جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ 400 لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے یا 400 لوگ شہید ہو گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں, ہلاک ہو گئے ہیں. بھئی لاشیں کدھر ہیں؟ لاشیں آپ کے پاس ہیں نہیں. یہ جھوٹ کا بازار گرم کر لیتی ہے یہ جو افغانستان کے اندر طالبان کی قابض رجیم ہے. یہ داڑیاں ان کی نہ دیکھیں, یہ بالکل مسلمان نہیں ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے حلیے ضرور مسلمانوں والے ہیں, ان کے حلیے مومنوں والے ضرور ہیں, لیکن یہ کافر ہیں, یہ جہنمی کتے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ داڑھی مت دیکھیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو امریکہ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں انہوں نے بڑی رکھی ہوتی ہے, داڑھی رکھی ہوتی ہے. وہ امریکہ کے اندر دیکھیں وہ جو بائکرز ہیں ان کی داڑھی ابھی یہاں تک ہوتی ہیں. تو یہ داڑیاں مت دیکھیں, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ان کے جو یعنی گرینڈ فادرز تھے یا ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی حد تک تو اسلام کی بات کی جا سکتی ہے, لیکن اب ان لوگوں کی اسلام کی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے جی. جو الزام لگایا جی جو ذبیح اللہ مجاہد ہے, یہ مجاہد اس کا جہاد جو ہے وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ذبیح اللہ مجاہد سے اللہ کے حکم سے کبھی اچھی بات نہیں کر سکتا, سچی بات نہیں کر سکتا, جھوٹا جو ہے نا وہ ہے. اچھا, اب افغان ٹائمز نے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس کی ویڈیو جاری کی ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں. اس میں اس بات کا
کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جناب یہ اسٹرائکس کے نتیجے میں یہ لوگ اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں. اوپر سے سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جو گارڈ تھا ہاسپٹل کا اس نے ان کا سارا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. اس نے کہہ دیا کہ ہم 200 میٹر دور تھے. پیش از که حمله شود مجاهدین با دافع هوا چند تا مرمی میزدن روی هوا. ما اینجا پیرهدار بودیم روی ارتفاع روی 5-6 متر ارتفاع بود. تاور سه بود. ما پیرهدار بودیم. جت آمده که بگی با که علاقه از ما هم دور علاقه از ما 200 متر روز علاقه با ما چرش نمیفهم میره تاله بعد ما نگود چرش ما رو گرفتن 21 پوینٹ. ایک تو آپ افغان ٹائمز کی آپ نے ویڈیو دیکھ لیں, پھر گارڈ کا آپ انٹرویو دیکھ لیں, پھر اس کے بعد ایک اور آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں ایک افغانستان کا ہی نوجوان صحافی وہ کہہ رہا ہے, یہ سیاسی تجزیہ کار ہے, ان کا نام احمد شریف زاد ہے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور وہ بیسیکلی صاف سنا جا سکتا ہے کہ یہ آگ طالبان خود لگائی انہوں نے اور الزام پاکستان پر لگانے کے لیے. تو یہ اب تمام چیزیں اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں. بظاہر تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جس قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دی ہے اور اس کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ ہم آواز ہو رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ, تو یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. اور جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی اے ہے, ٹی ٹی اے جو ہے وہ ماسٹر پراکسی ہے. تو یہ ماسٹر پراکسی کا لفظ انہوں نے ادا کیا ان سے متعلق, وہ بالکل درست ہے. بہرحال ان سب کا جواب جو ہے وہ عطا تاڑ صاحب نے دیا اور بڑا زبردست جواب دیا ہے. عطا تاڑ صاحب جناب کہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم یہ الزام لگا کر مزید جھوٹ بول رہا ہے کہ پاکستان نے کابل میں منشیات کی بحالی کے ہسپتال کو نشانہ بنایا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی جاری جنگ میں صرف اور صرف ان عسکری اور دہشت گردوں کے اہداف بشمول افغان طالبان رجیم کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے, جو پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی, سہولت کاری, پناہ گاہ, تربیت یا حوصلہ افزائی کے لیے براہ راست یا بالواسطہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں. کابل اور نگر ہار میں 16 مارچ 2026 کی رات کو کیے گئے حملے قطعی دانستہ اور پیشہ ورانہ تھے. کوئی ہسپتال, کوئی منشیات کی بحالی مرکز اور کسی شہری سہولت کی عمارت کو نشانہ نہیں بنایا گیا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہداف میں فوجی اور دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ تھا, جس میں گولہ بارود اور تکنیکی آلات کا ذخیرہ کرنے کی جگہ اور یعنی ڈیپوز وغیرہ, پاکستان کے خلاف دشمنی کی سرگرمیوں سے منسلک تنصیبات شامل تھی. جیسا روایت ہے کہ تمام 6 حملوں کو فوری طور پر وزارت اطلاعات کی طرف سے ویڈیو فوٹیج کے ساتھ میڈیا کو فراہم کیا گیا, جس میں اہداف کی نوعیت سب کے لیے واضح ہوگی. فراہم کردہ ویڈیوز تصاویر شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے اور کابل میں آگ کے شعلے اور ثانوی دھماکوں کے مزید اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گولہ بارود کے ذخائر کرنے کی جگہ کو درستی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. تو یہ بیسیکلی بڑا واضح طریقے سے بتا دیا جی کہ پاکستان نے جو پاکستان کے لیے خطرات موجود تھے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے, لیکن پروپیگنڈا یہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم آواز ہو رہی ہیں جی. یالدہ حکیم جیسے لوگ, انڈیا وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم آواز ہے. اس نے بھی جو ہے وہ کاورڈلی ایکٹ کہہ دیا ہے جی پاکستان کی جو یہ اسٹرائکس ہے. تو وی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے دشمنوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, لیکن پاکستان کم ظرف نہیں ہے. پاکستان آپ کی طرح نہیں ہے. پاکستان اپنی گریس کے ساتھ رہتا ہے اور پاکستان کبھی بھی کسی معصوم شہری کو ٹارگٹ نہیں بناتا. ہم آج بھی افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں, لیکن افغانستان کی جو قابض طالبان کی رجیم ہے وہ جو کہ شدت پسند ہیں, جو کہ اس وقت انڈین پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں, یقینی طور پر ہم انہیں ٹارگٹ کریں گے, ہم انہیں تکلیف پہنچائیں گے اور تکلیف پہنچاتے رہیں گے. اور آنے والے دنوں کے اندر مجھے یہ حکومت مزید اپنی جو ہے وہ ساکھ کھوتی ہوئی اور مزید کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.